بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس میں زیادتی کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کا صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1410۔ رمضان کے سلسلے کی یہ آخری دعا: اے میرے رب، ہمارے والدین کی مغفرت کر دے۔ اے اللہ تعالیٰ، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ رمضان المبارک میں کی گئی تمام عبادات قبول فرما۔ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو بے گھر ہیں ان کو عافیت والا گھر عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جن بچوں اور بچیوں کی شادیوں میں رکاوٹیں ہیں وہ دور فرما۔ اے اللہ رحمت للعالمین، رحمت والی بارشیں عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ، ہمارے ظاہری اور باطنی گناہوں کو بخش دے۔ اے پروردگار، ہمیں ہر میدان میں کامیابی عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اس دعا کو آگے بھی بھیجیں تاکہ اور لوگ بھی شامل ہو جائیں۔ آج انشاءاللہ سورہ الصافات کی آیت نمبر 124 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم لوگ ڈرتے نہیں ہو۔ آیت نمبر 125۔ کیا تم بال کو پکارتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو؟ اس کی تفسیر ہے، بال کے لغوی معنی آقا، سردار اور مالک کے ہیں۔ شوہر کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا تھا اور متعدد مقامات پر خود قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، مثلا سورہ بقرہ آیت نمبر 228، سورہ نساء آیت نمبر 127 اور سورہ ہود آیت نمبر 72 اور سورہ نور آیت نمبر 31 میں۔ لیکن قدیم زمانے کے سامی اقوام اس لفظ کو الہ یا خداوند کے معنی میں استعمال کرتی تھیں اور انہوں نے ایک خاص دیوتا کو بال کے نام سے موسوم کر رکھا تھا۔ خصوصیت کے ساتھ لبنان کی فنیکی قوم کا سب سے بڑا نر دیوتا بال تھا اور اس کی بیوی استارات ان کی سب سے بڑی دیوی تھی۔ محققین کے درمیان اس امر میں اختلاف ہے کہ آیا بال سے مراد سورج ہے یا مشتری اور استارات سے مراد چاند ہے یا زہرہ۔ بہرحال یہ بات تاریخی طور پر ثابت ہے کہ بابل سے لے کر مصر تک پورے مشرق اوسط میں بال پرستی پھیلی ہوئی تھی اور خصوصاً لبنان اور شام و فلسطین کے مشترک اقوام بری طرح اس میں مبتلا تھی۔ بنی اسرائیل جب مصر سے نکلنے کے بعد فلسطین اور شرق اردن میں آ کر آباد ہوئے اور تورات کے سخت امتناعی احکام کی خلاف ورزی کر کے انہوں نے ان مشرک قوموں کے ساتھ شادی بیاہ اور معاشرت کے تعلقات قائم کرنے شروع کر دیے تو ان کے اندر بھی یہ مرض پھیلنے لگا۔ بائبل کا بیان ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اور حضرت یوشع بن نون کی وفات کے بعد ہی بنی اسرائیل میں یہ اخلاقی اور دینی زوال رونما ہونا شروع ہو گیا تھا اور بنی اسرائیل نے خدا کے آگے بدی کی اور بالین کی پرستش کرنے لگے اور وہ خداوند کو چھوڑ کر بال اور استارات کی پرستش کرنے لگے۔ قضات باب 2 آیت 11 اور 13۔ بنی اسرائیل کنانیوں اور ہتیوں اور اموریوں اور فرزیوں اور حبیوں اور یبوسیوں کے درمیان بس گئے اور بیٹیوں سے آپ نکاح کرنے اور اپنی بیٹیاں ان کے بیٹوں کو دینے اور ان کے دیوتاؤں کی پرستش کرنے لگے۔ قضات باب 2 آیت 2 اور 5۔ اس زمانے میں بال پرستی اسرائیلیوں میں اس قدر گھس چکی تھی کہ بائبل کے بیان کے مطابق ان کی ایک بستی میں اعلانیہ بال کا مذبح بنا ہوا تھا جس پر قربانیاں کی جاتی تھیں۔ ایک خدا پرست اسرائیلی اس حالت کو برداشت نہ کر سکا اور اس نے رات کے وقت چپکے سے یہ مذبح توڑ دیا۔ دوسرے روز ایک مجمع کثیر اکٹھا ہو گیا اور وہ اس شخص کے قتل کا مطالبہ کرنے لگا جس نے شرک کے اس اڈے کو توڑا تھا۔ قضات باب 32 آیت 6 to 25۔ اس صورتحال کو آخرکار حضرت سموئیل، طالوت، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام نے ختم کیا اور نہ صرف بنی اسرائیل کی اصلاح کی
بلکہ اپنی مملکت میں بالعموم شرک و بت پرستی کو دبا دیا۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ فتنہ پھر ابھرا اور خاص طور پر شمالی فلسطین کی اسرائیلی ریاست بال پرستی کے سیلاب میں بہہ گئی۔ آیت نمبر 126، اس اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے پچھلے آباء و اجداد کا رب ہے۔ آیت نمبر 127، مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا، سو اب یقیناً وہ سزا کے لیے پیش کیے جانے والے ہیں۔ آیت نمبر 128، بجز ان بندگان خدا کے جن کو خالص کر لیا گیا تھا۔ اس کی تفسیر ہے یعنی اس سزا سے صرف وہی لوگ مستثنی ہوں گے جنہوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کو نہ جھٹلایا اور جن کو اللہ نے اس قوم میں سے اپنی بندگی کے لیے چھانٹ لیا۔ آیت نمبر 129، اور الیاس کا ذکر خیر ہم نے بعد کی نسلوں میں باقی رکھا۔ اس کی تفسیر ہے حضرت الیاس کو ان کی زندگی میں تو بنی اسرائیل نے جیسا کچھ ستایا اس کی داستان پہلے گزر چکی ہے، مگر بعد میں وہ ان کے ایسے گردیدہ و شفتہ ہوئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کم ہی لوگوں کو انہوں نے ان سے بڑھ کر جلیل القدر مانا ہوگا۔ ان کے ہاں مشہور ہو گیا کہ الیاس علیہ السلام ایک بگولے میں آسمان پر زندہ اٹھا لیے گئے ہیں۔ نمبر 2 سلاطین باب 2، اور یہ کہ وہ پھر دنیا میں تشریف لائیں گے۔ چنانچہ بائبل کی کتاب ملاکی میں لکھا ہے، دیکھو خداوند کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پہلے میں ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا۔ سلاطین آیت 45۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعثت کے زمانے میں یہودی بالعموم 3 آنے والوں کے منتظر تھے، ایک حضرت الیاس علیہ السلام، دوسرے مسیح، تیسرے وہ نبی یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب حضرت یحییٰ کی نبوت شروع ہوئی اور انہوں نے لوگوں کو استباق دینا شروع کیا تو یہودیوں کے مذہبی پیشواؤں نے ان کے پاس جا کر پوچھا، کیا تم مسیح ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر پوچھا، کیا تم ایلیا ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر پوچھا، کیا تم وہ نبی ہو؟ انہوں نے کہا میں وہ بھی نہیں ہوں۔ تب انہوں نے کہا، اگر تم نہ مسیح ہو، نہ ایلیا اور نہ ہی وہ نبی، تو پھر تم بپتسمہ کیوں دیتے ہو؟ یوحنا باب 26 آیت 119۔ پھر کچھ مدت بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا غلبہ بلند ہوا تو یہودیوں میں یہ خیال پھیل گیا کہ شاید ایلیا نبی آ گئے ہیں۔ مرکز باب 15 آیت نمبر 615۔ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں بھی یہ خیال پھیلا ہوا تھا کہ ایلیا نبی آنے والے ہیں، مگر حضرت نے یہ فرما کر ان کی غلط فہمی کو رفع فرمایا کہ ایلیا تو آ چکا اور لوگوں نے اسے نہیں پہچانا بلکہ جو چاہا اس کے ساتھ کیا۔ اس سے حواری خود جان گئے کہ دراصل آنے والے حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے، نہ کہ 800 برس پہلے گزرے ہوئے حضرت الیاس علیہ السلام۔ متی باب 1 آیت 114 اور متی باب 13 آیت 1710۔ آیت نمبر 130، سلام ہے الیاس پر۔ اس کی تفسیر ہے، اصل میں لفظ ہے سلام علی الیاسین۔ اس کے متعلق بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ حضرت الیاس کا دوسرا نام ہے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا نام ابراہام تھا، اور بعض دوسرے مفسرین کا قول ہے کہ اہل عرب میں عبرانی اسماء کے مختلف تلفظ رائج تھے، مثلا میکال اور میکائل اور میکائن ایک فرشتے کو کہا جاتا تھا۔ ایسا ہی معاملہ حضرت الیاس کے نام کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ خود قرآن مجید میں ایک ہی پہاڑ کا نام طور سینا بھی آیا ہے اور طور سنین بھی۔ آیت نمبر 131، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ آیت نمبر 132، واقعی وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ آیت نمبر 133، اور لوط بھی انہی لوگوں میں سے تھا جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آیت نمبر 134، یاد کرو جب ہم نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دی۔ آیت نمبر 135، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ اس کی تفسیر ہے، اس سے مراد حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہے جو ہجرت کا حکم آنے پر اپنے شوہر نامدار کے ساتھ نہ گئی بلکہ اپنی قوم کے ساتھ رہی
اور مبتلا عذاب ہوئی۔ آیت نمبر 136 پھر باقی سب کو تہس نہس کر دیا۔ آیت نمبر 137 جب تم شب و روز ان کے اجڑے دیار پر سے گزرتے ہو۔ اس کی تفسیر ہے، اشارہ ہے اس امر کی طرف کہ قریش کے تاجر شام و فلسطین کی طرف جاتے ہوئے شب و روز اس علاقے سے گزرتے تھے جہاں قوم لوط کی تباہ شدہ بستیاں واقع تھیں۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 138 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔